آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. عثمان ناز صاحب کو گزارش ہے کہ وہ تلاوت قرآن پاک میں بھی تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں علی جماعت صاحب کو علی جماعت اسلامی پنجاب کے مالی ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کو، اسی طرح مرزا محمود صاحب، مرزا ناصر صاحب، آشف شبیر صاحب، طارق صاحب رانی صاحب، امین چودھری صاحب، اور اس طریقے سے جو ہماری کمیٹی ہے جس میں آپ اور ہماری فیڈرل ایسوسیشن کے ساتھی ہیں سلیم صاحب، اور اس کے ساتھ آپ جو ہمارے یہاں مہمان موجود ہیں، ہمارے اتر پردیش موجود ہیں، فرنیچر کے ایسوسیشن کے لوگوں کے دوست موجود ہیں، اور کچھ دوست بورڈ ایسوسیشن کے بھی ساتھی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو آج کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. امیر جماعت اسلامی پاکستان 3 مہینے پہلے یہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے حکم دیا کہ اگلے 3 ماہ کے بعد ہم مرکزی پوری ٹیم پنڈی ضلع کا دورہ کریں گے، اور آج الحمدللہ یہ صبح سے ناشتے سے اسٹارٹ کیا ہے. ابھی یہ مہمانوں کا طلبہ پروگرام ہے. پہلے ہم نے ناشتہ فواز کے ساتھ کیا، اس کے بعد پھر ہم نے مطلع کے ساتھ میٹنگ کی، اس کے بعد خطبہ جمعہ ہوا، اور ابھی صنعت و تجارت کے ہمارے دوست احباب یہاں تشریف لائے ہوئے. اسی طریقے سے برکت اور صوبے کی کوئی 15 افراد کی ٹیم اس وقت پنڈی ضلع کے اندر موجود ہے. یعنی ہمارے پورے تمام جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کے اوپر لیاقت گوئی صاحب، پروفیسر ابراہیم صاحب، راشد نسیم صاحب اور باقی ہمارے دوست احباب یہاں پر موجود ہیں. اور اسی طریقے سے وہ بھی ابھی تک کوئی 4 پروگرام کر چکے ہیں. اتوار والے دن پھر ہم نے پوری ضلع کی ٹیم میں جو مرکز سے اور صوبے سے آئی ہوئی ہے، تو یہاں پر کسی شادی حال میں اور ایک آگے دوسری شادی حال ہے، اس کے ساتھ آگے ہمارا لوگ شادی حال ہے سبھی، اس میں ہم نے خدمت کا پروگرام رکھا ہے، اپنے نوجوانوں کو بلایا ہے، یوتھ کو بلایا ہے. اور یہ ایک ہی وقت میں جو ہے نا کوئی 5-6 پروگرامات ہو رہے ہیں صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک. اس میں پختون درگاہ بلایا ہے. ہمیں پورے ضلع کے تعلیمی اداروں سے انٹلیکچوئل وہ بچے جو 90% سے پلس انہوں نے نمبر دیا ہے 2019 میں، ان کو بلایا ہے، ان کے اساتذہ کو، پرنسپلس کو بلایا ہے. تو یہ ہماری پوری ایک تنظیمی دورہ ہے ہمارے جماعت محترم کا اور ان کی پوری ٹیم کا. اس میں پھر درمیان میں ایک ہمارا مجلس شورا کا جو ہے اجلاس ہوگا، جس میں ہماری پوری ٹیم آ کے ہمیں بتائے گی کہ ہم نے نیچے جا کے آپ کے زون میں مقامی جماعتوں میں جو پروگرامات کیے ہیں اس میں یہ اچھائی تھی، یہ کمی تھی. اس کے بعد ہم نے اپنے پورے ضلع کے آخری جو پروگرام رکھا ہوا ہے وہ بالکل بزرگ ارکان جو ہیں جنہوں نے 30-40 سال ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے اور آج وہ اپنے گھروں میں ہیں، بیڈ پر ہیں. تو میری جماعت محترم اور پوری ٹیم جو ہماری شورا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے. تو وہ ان شاء اللہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی. میں آپ تمام حضرات کو جو اس ملک کی تجارت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور تجارت جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ظاہر جماعت اسلامی اپنے پروگرامات کرتی ہے تو ظاہر وہ بھی بیت المال اور جماعت اور خرچ کے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا. اس طرح حکومتوں کو چلانا، ملک کو چلانا، اس کے اندر تجارت کا بہت بڑا جو ہے اہم یعنی رول ہے. اس لیے آپ تمام حضرات چیمبرس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، فلور مل ایسوسیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو اس ملک میں جب کوئی اچھی حکومت آتی ہے تو ہمارے ڈالر کا ریٹ نیچے گرتا ہے اور اس سے آپ کے ملک کی امپورٹ اور پورا نہیں ہوگا جتنا گلوبل ریونیو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ ریونیو بزنس کمیونٹی کو اور عوام کو بتانے کی بہت ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح مسئلے کی بہت ضرورت ہے. کہا جاتا ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرتی، جو کہ سراسر غلط ہے. اگر آپ جی ڈی پی کو دیکھا جائے تو جی ڈی پی کی جو ترقی ہے، جی ڈی پی کا جو ریشو ہے وہ سارا بنتا ہی بزنس کمیونٹی سے ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ مینوفیکچرنگ ہے. اس
اس میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن اگر دیکھی جائے تقریباً 40 سے 45% ٹیکس کا جو ریشو ہے وہ مینوفیکچرنگ تشریف لائے اور اتنا وقت دیا اور پھر مینجمنٹ جناب سید عارف شیازی صاحب اور رشا صاحب عثمان اقاش صاحب جنہوں نے ہمیں فون ہمیں دیا کہ ہم اپنی بات جو ہے کسی چیز کے ایوان بالا کے دروازے تو باہر عوام کے لیے بند دی ہے. ہم کل بھی گئے اسلام آباد کے کسی طرح ہمارا آج کل فرنیچر کے معاملے میں بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. جناب صدر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر چیمبر کے ان کے توسط سے بھی اور پورے ملک کے چینلس کے سندوق جو ہیں چینلس کے ساتھ ان کے توسط سے بھی ہم نے ہر فون پہ یہ آواز اٹھائی. گورنمنٹ پچھلے 2 سال سے فرنیچر کو جو کہ ہمارے ملک میں 90% ایک کام ہے. یہ 90% کام جو ہے یہ کاٹیج انڈسٹری ہے. چھوٹے چھوٹے گھروں میں کاموں میں چھوٹی چھوٹی ورکشاپ میں کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے اس کو پچھلے 2 سال جو ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آج کل جو ہماری فرٹیلائزر انڈسٹری ہے اس کی گیس بند ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ میں گورنمنٹ میں انڈسٹری سے بھی تعلق رکھتا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں کہ پچھلے 2-3 سال سے ہم بیٹ امپورٹ کر رہے ہیں. اس سال بھی گورنمنٹ نے ڈاکٹر کریم صاحب نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ 30 لاکھ ٹن 35 لاکھ ٹن امپورٹ کرنی ہے. اسی طرح شوگر امپورٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہوا ہے. اور یہ جو ہم جو 70% کی ہماری آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے اور ہم اپنی بیسک ایگریکلچر ہوگا. ابھی آپ دیکھتے ہیں جس طرح بھائی نے فرمایا کہ ڈالر جو ہے 165 موڑ ہے. یہ مجھے لگتا ہے حاضرین بزنس کمیونٹی کی پرابلم تو اپنی جگہ پہ ہے. جہاں بھی کاروبار کریں گے جو بھی حکومت ہوگی کبھی کوئی اچھا ہوگا کبھی کوئی برا ہوگا, کبھی کوئی چیز پسند آئے گی کبھی کوئی چیز پسند نہیں آئے گی. میں آپ کی اور جماعت پیش کی ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ ہے سودی کاروبار, جس کے بارے میں پنجاب میں اور LWFP میں اور کسی جگہ کے اوپر سود کی پروہیبیشن کے ایکٹ اویلیبل ہیں, ایکٹ ہیں, آلریڈی قانون بنے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جس بھی مارکیٹ میں آپ جائیں وہاں پہ دکانوں کا پتہ کریں, وہاں پہ لوگ دیکھیں تو سودی کاروبار اس قدر زیادہ ہے کہ جو بندہ حیران رہ جائے. مجھے اصل میں ذاتی طور پہ اس میں انوالو ہونے کا موقع ملا ہے. ہماری ایک آرگنائزیشن ہے, آپ لوگوں کو سنا ہی ہوگا, اخوت کے نام سے, اور ہم سود کے بغیر قرضے دیتے ہوئے پورے ملک میں تقریباً ابھی 140 بلین روپیز کے قرضے دے چکے ہیں. اور اس 140 بلین کے قرضے جو ہیں اس کی جو واپسی ہے وہ 99.99%. اور یہ تمام قرضے ایسے غریب لوگوں کو دیے گئے ہیں جو کہ صرف 15,000 20,000 25,000 50,000 کا قرضہ لے سکتا ہے. اور اس میں سے 90% لوگ ایسے تھے, مور دین 90%, جن کو کہ پرسونلی کرنا پڑا کہ بھئی وہ آگے پیسے اپنے واپس کریں. وہ خود بخود آگے دیتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جب یہ سسٹم شروع کیا گیا تو گراس روٹ لیول کے اوپر ان لوگوں کو, جن لوگوں کو قرضے دینے تھے, ان کو مسجدوں میں بلا کے, مندر میں بلا کے, چرچ میں بلا کے اس چیز کی تفصیل بتائی گئی اور بینیفٹ بتایا گیا. اور ان لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ جب ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت آئے گی اور آپ کا کاروبار بڑھے گا. اور میں تمام حضرات کو, طاہر صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا, امیر صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ پورا پروگرام صرف 10,000 روپے سے شروع کیا گیا اور آج 140 بلین روپی, 140 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. اور عزت کی بات یہ ہے
ये तमाम पैसे गरीब लोगों में गए। ये जो बात उठती थी कि जी गरीब आदमी को आप पैसा दे दें तो वापस नहीं आता, हमने ये साबित कर दिया है कि गरीब आदमी बहुत ईमानदार है, लेकिन आप उसको ट्रस्ट तो दें। और उस ट्रस्ट की बात है, मैं जमात अमीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अभी इसकी वजह से एक चीज़ सोच तब्दील हुई है हुकूमत में। हुकूमत कोई भी हो, हम तो लगातार इसके लिए पिछले 2001 से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग में हमें श्योरिटी दिलाई है कि मैं 1 ट्रिलियन रुपीस तक बगैर सूद के देने को तैयार हूँ। मैं समझता हूँ अमीर साहब, किसी कौम को या किसी हुकूमत की सोच को चेंज कर देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कामयाबी इस्लामी सोच की वजह से, उस इस्लामी सोच की वजह से जिसका कि सूद जो है एक मेजर आंसर है। आप सारे हज़रात जानते हैं सूद एक ऐसी चीज़ है जिसके खिलाफ, जिसमें कहा गया कि सूद खुदा के खिलाफ जंग। तो मैं काजी साहब से, अमीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब सूद के बारे में और भी मुकदमे चल रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ स्टे भी लिया हुआ था, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की मौजूदा हुकूमत की अगर सोच तब्दील हुई है तो उसको और इनकरेज किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि जब ये सोच जो है ये तब्दील होगी, जब बगैर सूदी कारोबार मुल्क में चलेंगे, तो उसकी जो बरकतें हैं वो फिनंशियल टर्म्स में और रूहानी टर्म्स में पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा आएंगी, और उसमें कारोबार भी बढ़ेगा, लोगों की इज्जत भी बढ़ेगी, और मुल्क की स्टैंडिंग भी बढ़ेगी। बड़ा शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत काबिल कदर अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब, अमीर शहर जनाब सैयद आरिफ शराजी साहब, मेरे नहायत ही मोहतरम मेजर अमानुल्लाह साहब, ताहिर सादिक साहब, डिफरेंट सेक्टर के नुमाइंदगान, बिज़नेस कम्युनिटी के जो दोस्त यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं, और बिलखसूस मीडिया के जो दोस्त और भाई यहाँ इसको कवरेज करने के लिए आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। नहायत अहम मौजू रज़ा साहब ने जिस टाइम मुझे बताया कि ये हम करने जा रहे हैं रावलपिंडी के अंदर, तो मैंने उसी टाइम से वादा किया नहीं कि आपका फ़ोन आ गया, इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा और वहाँ पहुँचूँगा। आज का जो टॉपिक तिजारत के हिसाब से जो मुल्क के हालात हैं उसको रखा गया, और मैं समझा हूँ जितनी गुफ्तगू अभी की है रज़ा साहब ने या शराजी साहब ने या दूसरे मौजूदीन ने, ये जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि इनका ये कुछ ना कुछ अरसे के बाद कारकुनों के लेवल से इसके अंदर वो जो वर्किंग है उसको शुरू की जाता है, और नीचे से ये तमाम वर्किंग होते हुए ऊपर सीनियर लेवल तक आती है, और उन तमाम तजावीज़ के ऊपर फिर सीनियर क़यादत बैठ के उस पर फ़ैसले करती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये ग्रास रूट लेवल की जो हम बात कर रहे थे उसका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म है। मुझे इससे पहले भी 1-2 तकारीब में जाने का इत्तेफाक हुआ, और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स जमात इस्लामी ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर बल्कि इस मुल्क से बाहर भी मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो ये एक्टिविटीज़ करती हैं इंसानियत के नाम के ऊपर, मैं हमेशा जहाँ भी मुझे मौका मिलता है गुफ्तगू करने का, मैं बहैसियत इंसान, मतलब मेरा जो ज़िंदगी, मेरी जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझ पर आयद की है, कोशिश करना, मेहनत करना, उसका जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। सर कुछ चीज़ों का मैं चाहूँगा कि जो अभी यहाँ पे जिक्र हुआ, कुछ जहाँ तक मेरी अप्रोच में या जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं वो जिक्र करूँ। भाई ने अभी जिक्र किया हमारे फर्नीचर के हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री और SMEs के वास्ते आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हमें PM साहब ने इनवाइट किया था। हम तकरीबन कोई 20-22 चैम्बर के प्रेसिडेंट को PM हाउस के अंदर, और एक टॉपिक था पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो वहाँ मुझे भी जब मौका मिला तो मैंने काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी थी, तमाम मेन चैम्बर्स के प्रेसिडेंट मौजूद थे, तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें कहीं उसके अंदर PM साहब की मौजूदगी में कि सर एक तो सबसे पहले अगर आपने पाकिस्तान को मजबूत करना इकनॉमिकली, देखिए आप इस टाइम अगर दुनिया में नज़र दौड़ाएंगे ना, इस वक्त जो दुनिया के अंदर कामयाब लोग हैं जिनकी इकॉनमी मजबूत है, आप किसी मुल्क की मिसाल उठा के देख लीजिए, चाइना की ले लीजिए, जापान की ले लीजिए, कि उन्होंने
بدترین حالات کے اندر بھی اپنی جو اکانومی ہے اس کے پیچھے لگے رہے اور اس کو مضبوط کرتے رہے. اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ چائنا دنیا کی لیڈنگ کنٹری اکانومی میں بنتی جا رہی ہے، جس نے امریکہ جیسے ملک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، ہم نے ایک باعزت قوم کی طرح دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانا ہے. ڈیفینیٹلی جیسے ابھی کاشف صاحب نے فرمایا، جو ہماری مینوفیکچرنگ کے اندر پرابلم ہے، انڈسٹریلائزیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر آپ کی انڈسٹریلائزیشن بہتر ہوگی، مضبوط ہوگی، اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو تجویز میں نے اس دن دی پی ایم صاحب کو کہ سر یہ جو ہماری کاٹیج انڈسٹری، ہماری ایس ایم ایز ہیں، ان کو سپورٹ کیا جائے. جس طریقے سے آپ نے اسٹیٹ بینک کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے ریزروز کا 5% پابند ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو دینے کے لیے، اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کو کہا جائے کہ تمام کمرشل بینکوں کو پابند کریں کہ وہ جو ایس ایم ایز اور کاٹیج انڈسٹری ہے کہ ان کو ایک پرسنٹیج دی جائے، تاکہ وہ جو چیزیں ہم دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر خود بنے. اس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ چلے. کیونکہ ابھی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی 25-26 بلین کی ایکسپورٹ ہے تو اس کے اندر آپ 40 بلین کی جب امپورٹ کرتے ہیں، وہ میکسیمم وہ میٹیریل ہے جو اس کے لیے را میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو وہ چیزیں ہم یہاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم وہ چیزیں یہاں تیار کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگا. دوسری چیز سر، میں نے کیونکہ گزارش تھی پی ایم صاحب کو کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے پاکستان کی اور آپ چاہتے ہیں اور آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے، تو یہ جو آپ کمرشل اٹیچیز، ٹریڈ کاؤنسلر وغیرہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں تمام دنیا کے اندر، ان کی ذمہ داری لگائیں سر کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ اس شرائط پہ ہوگی کہ آپ نے اس ملک کے اندر پہنچ کے پاکستان کی ایکسپورٹ کو اتنے % انکریز کرنا ہے. اگر آپ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں تو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، ادروائز آپ کی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک اس ٹائم پاکستان کے حالات ہیں، ہم ابھی بات کر رہے تھے گیس کا بھی ذکر کیا طاہر صادق صاحب نے، ڈیفینیٹلی شارٹیج ہے، لیکن یہ المیہ ہے اس ملک کا. آپ آج کے دن بھی امریکہ کی بے تحاشا ایسی اسٹیٹ ہیں جہاں گھروں کے اندر گیس نہیں ہوتی. ہمارے کیا ظلم کیا گیا کہ آپ نے CNG گاڑیوں میں لگوا دی. آپ نے اتنا بے دریغ اس کو، یہ جو قدرتی وسائل تھے ہمارے پاس، ہم لوگوں نے اس کو ضائع کیا بے دردی کے ساتھ کہ آج ہمیں انڈسٹری چلانے کے لیے گیس کی پریشانی ہو رہی ہے. دنیا بھر کے اندر جو سب سے پہلے پرائورٹی ہوتی ہے وہ قدرتی وسائل کے اوپر، وہ سب سے پہلے انڈسٹری ہے کہ آپ انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے، انڈسٹری مضبوط ہوگی تو آپ کا ملک مضبوط ہوگا. یہ جو گھریلو صارف ہے یا CNG گاڑیوں کے اندر لگا کے دینا، یہ سب سے آخری. آج بھی انڈیا کے اندر گاڑیوں کے اندر CNG کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. یہ ہم میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں طرف سے بہت خوبصورت محبت کا الفاظ کا تبادلہ ہو رہا تھا. سید رضا شاہ صاحب کی طرف سے بھی اور سید عارف ایرانی صاحب کی طرف سے بھی، اور اسی طرح راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے عہدیداران کی طرف سے بھی. تو یہ جو دو طرفہ محبت ہے یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. یک طرفہ محبت جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ابھی مرزا صاحب نے بھی بہت قریب باتیں کی ہیں، اور خاص طور پر جو توجہ سود کے ضمن میں دلائی گئی ہے محترم امیر جماعت کو، اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پورا مافیا ہے ہر ضلع کے اندر جس نے عام آدمی کو شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اس معاشرے کے اندر بڑی خیر اور نعمت ہوتے ہیں جو بلا سود چھوٹے کاروباری طبقات کو قرضے فراہم کرتے ہیں. اور اس کا تجربہ جماعت اسلامی کی برادر تنظیم نے بھی کیا ہے، اور یہ اسی طرح جس طرح بھی فرما رہے تھے 99% لوگ جو ہیں وہ قرض لینے کے بعد واپس کرتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری مجلس اس اعتبار سے بڑی مبارک ہے کہ اس میں بہت ہی درد دل کے ساتھ جو مسائل اس وقت تاجر برادری کو، ٹریڈ اور انڈسٹری کو ہیں، یا سے لوگوں کو مسئلہ ہے، انہوں نے محترم سراج الحق صاحب کے سامنے رکھے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کی سب سے منظم جماعت کے امیر ہیں، 2 بار یہ خیبر پختونخوا میں بطور وزیر خزانہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور یہ مثالی
प्रोग्राम इनके दौर के अंदर हुआ कि जब पाकिस्तान भर के वज़राए ख़ज़ाना के बारे में आलमी मालियाती इदारों ने भी देखा और फिर इस बात का एतराफ़ किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनाब सिराजुल हक की जो है वो जो वजारत थी उसने पाकिस्तान भर के अंदर वज़राए ख़ज़ाना में बेहतरीन काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ अखलास हो, लिल्लाहियत हो, अल्लाह के जवाबदेही का एहसास मौजूद हो, फिर अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। और जहाँ हुक्मरानों की नीतियों के अंदर फतूर आते हैं तो अल्लाह ताला अपने अमवाल से बरकत उठा देते हैं। मैं ऐसे एक तफसील बयान करके बात खत्म करता हूँ। पुराने ज़माने की बात है कि बादशाह घोड़े पर सवार होकर किसी इलाके से गुजर रहा था, तो उसको प्यास लगी तो उसने एक आदमी को रुक कर कहा कि मुझे पानी पिला सकते हैं। तो अपना कुछ चरवा था, बकरी चरा रहा था, छोटा सा उसका बाग भी था। उसने एक अनार तोड़ा और रातों का रस निकाल कर उस मुसाफिर को पेश किया। वो ये नहीं जानता था ये वक्त का हुक्मरान है जो घोड़े पर सवार होकर निकला है। तो उससे पूछता है कि ये कितने अनार निचोड़े आपने इस गिलास को लबालब भरने के लिए? तो कहते हैं मैंने एक अनार तोड़ा है और उससे गिलास भर गया। तो हुक्मरान अपने महल के अंदर पहुँचता है और महकमा माल के या यूनिवर्सिटी के लोगों को बुला के कहता है कि फलां इलाके से मेरा गुजर हुआ है, वहाँ ज़मीन भी बहुत अच्छी है और फसल भी अच्छा है और टेस्ट भी बड़ा शानदार, तो उसका टैक्स जरा बढ़ा देना चाहिए। तो फिर फौर हाथ में उसकी बात का बदल होता है, टैक्स बढ़ जाता है। चंद साल गुजरते फिर गुजर होता है, फिर उसने ख्वाहिश की कि मैं अनार का जूस यहाँ के पी के जाऊँ। तो जब उसको पेश किया गया तो उसका जायका इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि जायका अच्छा नहीं है तो कितने अनार आपने निचोड़े हैं? उस आदमी ने कहा आज हमने 3 अनार निचोड़े तो 1 गिलास भरा। तो हाकिम लोग कहते हैं पहले एक अनार था और गिलास भी लबालब भरा था, जायका भी अच्छा था, और आज 3 अनार आपने निचोड़े, जायका भी ठीक नहीं है। तो वो सादा देहाती कहता है कि जब वो कुरानों की नीयतों में फतूर आ जाते हैं, कायनात का रब अपने अमवाल से बरकत उठा देता है। तो आज बुनियादी तौर पर आम फर्द से लेकर इस मुल्क के हुक्मरान तक जब तक हमारी नीयतें ठीक ना हो, अखलास की दौलत ना हो, वाक़अतन जिस तरह सिराजुल हक साहब के बारे में फरमा रहे थे कि जब वो वज़ीर ख़ज़ाना थे तो इनके घर गए तो सादा माहौल था। ज़ाहिर है कि इस माहौल के अंदर हमारे आज के इक़्तिदार के अंदर बैठे लोग आ जाएंगे तो यकीनी बात है कि मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब बढ़ेगा। आज की इस मजलिस के मुंतज़मीन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और अपने आने वाले तमाम